سب کو حیران کر دیا، دنیا کو ایک دم سے چمبے میں ڈال دیا۔ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ یہ گفتگو تھی کیا جو روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ہو رہی تھی؟ یہ صحت کے ساتھ زیادہ عمر تک زندہ رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مائک نے ان کے منصوبوں کو، یعنی جو یہ باتیں کر رہے تھے، جو بھی ان کے منصوبے، ان کو افشا کر دیا۔ بائیو ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے انسانی اعضاء بار بار ٹرانسپلانٹ کیے جا سکیں گے، یعنی زیادہ سے انسان جی سکے گا۔ لوگ جتنا زیادہ جئیں گے اتنی ہی جوان نظر آئیں گے اور شاید موت کو بھی شکست دے سکیں۔ سائنسدانوں کی پیشگوئی ہے کہ اس صدی میں انسان 150 سال تک جی سکے گا۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ سوچیں، دنیا کے بڑے بڑے رہنما، طاقتور ملکوں کے صدور اور وزرائے اعظم ایک بڑی کانفرنس میں جمع ہیں، ملٹی پولر ورلڈ بنانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، دنیا کا مستقبل طے کر رہے ہیں، جس میں اکانومی، جس میں اسٹریٹجی، جس میں ملٹری، جس میں جیو پالیٹکس ڈسکس ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی ایک یعنی اس بڑے مجمع کا ایک حصہ جو ہے بڑا دوبارہ جو لگتا ہے، یعنی 31 اور 1 ستمبر کے درمیان، 31 اگست اور 1 اگست کے درمیان، اس کا اگلا حصہ 3 ستمبر کو بیجنگ میں ہوتا ہے، تیانجن کے بعد، جہاں پہ جو ہم نیا منظر دیکھتے ہیں تو سارے رہنما جو فوجی بینڈ کی دھنیں بج رہی ہیں، راکٹ اور ٹینک اور لیزر کی گنز اور پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں، ان کی ایک فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا کی نظریں بیجنگ پر جمی ہوئی ہیں، یعنی آپ کا ذہن ہی بالکل کسی اور طرف گیا، تباہی، بربادی، لڑائی، جنگ، تجارت۔ لیکن اسی لمحے جب یہ رہنما بیجنگ میں اس پیریڈ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ واک کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جب یہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے، بڑی یہ مشہور تصویریں آئی ہیں سامنے لوگوں کے، تو اس وقت ولادیمیر پوتین، روس کے صدر، چین کے صدر شی جن پنگ اور کوریا کے صدر کم جونگ اون، یہ ان کے ساتھ تینوں اکٹھا چل رہے، باقی رہنما بھی ساتھ ساتھ پیچھے اس طرح چل رہے ہیں۔ تو اس چلتے ہوئے یہ دونوں آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، جو ہاٹ مائک کھولا ہونے کی وجہ سے یا دور سے یہ جو آواز کو اٹھا لیتا ہے، اس سے یہ آواز میں سن پاتے ہیں کہ ولادیمیر پوتین اور شی جن پنگ جو ہے یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو جو وہ باتیں کر رہے تھے یہ خبروں کے ذریعے بعد میں باہر آئیں، جس سے سب کو حیران کر دیا، دنیا کو ایک دم سے چمبے میں ڈال دیا۔ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ یہ گفتگو تھی کیا جو روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ہو رہی تھی؟ یہ ظاہر پبلک گفتگو نہیں تھی، آپس میں چلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے، اور ظاہر ہے دونوں جو ہے اپنے اپنے انٹرپریٹرز کے ذریعے باتیں کر رہے تھے، تو اس لیے تھوڑا سا بول کے سنتے بھی تھے، باتیں بھی کر رہے تھے۔ یہ سب کیمرے پہ ریکارڈ ہوئی ہیں اور ہاٹ مائک کی وجہ سے یہ آوازیں بھی سنی گئی ہیں، تو ان کو پھر ان آوازوں کو جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تو بعد میں یہ شائع بھی ہوئی ہیں۔ تو مائک کھلے رہ جانے کی وجہ سے یہ سب نے سنی۔ اس گفتگو میں یہ دونوں رہنما جو ہیں یہ صحت کے ساتھ زیادہ عمر تک زندہ رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک مائک نے ان کے منصوبوں کو، یعنی جو یہ باتیں کر رہے تھے، جو بھی ان کے منصوبے، ان کو افشا کر دیا اس ہاٹ مائک نے، ایک مائک۔ تو جو ہاٹ مائک پر سنا گیا اس کے مطابق پیوٹن نے کہا کہ بائیو ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے انسانی اعضاء بار بار ٹرانسپلانٹ کیے جا سکیں گے، یعنی زیادہ سے انسان جی سکے گا۔ لوگ جتنا زیادہ جئیں گے اتنی ہی جوان نظر آئیں گے اور شاید موت کو بھی شکست دے سکیں۔ یہ پیوٹن صاحب نے کیا۔ تو شی جن پنگ جو ان کے ساتھ چل رہے تھے، یا تو انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ چین بھی پیچھے نہیں ہے، یا یہ بتایا کہ ہاں، ایک قسم کو انہوں نے تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں لوگ بمشکل 70 سال جیتے تھے، آج 70 سال کی عمر بھی بچپن جیسی لگتی ہے۔ سائنسدانوں کی پیشگوئی ہے کہ اس صدی میں انسان 150 سال تک جی سکے گا، یہ اس صدی کے آخر تک۔ مائک پر سنی گئی گفتگو آف دا ریکارڈ تھی۔ اس خبر کے حوالے سے رائٹرز نے ایک ویڈیو شائع کی جس میں چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوتین کی انسانی عمر بڑھانے پر گفتگو ساری دنیا نے سنی۔ یہ ویڈیو وائرل ہے۔ یہ ویڈیو چین کے سرکاری ٹیلی ویژن، یعنی چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن
CCTV جسے کہتے ہیں، اس کے لائسنس کے تحت حاصل کی گئی تھی. تاہم بعد میں چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن نے لائسنس واپس لے لیا رائٹرز سے. اس کے بعد رائٹرز نے ویڈیو اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی اور اپنے کلائنٹس کو، یعنی جن خبر رساں اداروں کو یا ٹیلی ویژن چینلز کو وہ سپلائی کرتا ہے کانٹینٹ یا ایسی ویڈیوز، ان کو بھی کہہ دیا کہ اب یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، لہذا کاپی رائٹس کی وجہ سے آپ نہیں چلا سکتے. یہ اقدام قانونی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے کیا رائٹرز نے، لیکن رپورٹنگ کی درستگی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا. یعنی رائٹرز نے خبر صحیح دی تھی. یعنی یہ آف دا ریکارڈ گفتگو جو تھی اس کا معاملہ تھا، اس کی ایک پریویسی کا مسئلہ تھا. شاید لمبی عمر کے لیے چین اور روس اپنی کسی بڑی کامیابی کو ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر مائک کھلا رہ جانے کی وجہ سے یہ بات پبلک ڈومین میں آ گئی، یعنی عام لوگوں تک پہنچ گئی یہ خبر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے. یہ نہیں کہ کیسے ریکارڈ ہوا، وہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہاٹ مائک کھلا ہو اور دور تک بھی آواز ریکارڈ ہو سکتی ہے. ایسے واقعات پہلے بھی کئی مرتبہ نوٹ کیے گئے ہیں. جو میں سوال یہاں پہ اٹھا رہا ہوں کہ یہ سب ممکن کیسے ہے. یعنی لمبی عمر 70 سال کی بجائے شاید آئندہ انسان 150 سال تک جیے. تو اینٹی ایجنگ کا مطلب جو ہے یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہمارے جسم میں بوڑھا ہونے کا عمل سست کیا جا سکتا ہے یا سست ہو جائے گا. یہ کام 3 بڑے طریقوں سے ہو سکتا ہے جو اب تک کی سائنٹیفک ریسرچ ہے. ایک ہے اعضاء کی پیوند کاری، یعنی ٹرانسپلانٹ کرنا. کسی کا گردہ خراب ہو گیا، وہ جلد مر جائے گا اگر اس کا گردہ نہ بدلے. ڈائلسس سے بھی بہت عرصے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو اگر اس کا ایک نیا گردہ بر وقت مل جائے، پرانا اس کا گردہ نکال دیا جائے، یعنی پرانا اس نکال کر نیا لگا دیا جائے، تو وہ زیادہ عرصے جی سکتا ہے. ایک یہ طریقہ ہے، یعنی اسے انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں. اس میں ابھی تک یہ جگر کا بھی ٹرانسپلانٹیشن بھی ہو رہی ہے، آنکھوں کے کارنیا کی بھی ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور امکان ہے کہ اور بھی زیادہ اہم اجزاء کی ٹرانسپلانٹیشن ہو سکے گی. ایک انسان کا عضو مثلاً گردہ کسی دوسرے شخص کے جسم میں لگانا، مردہ انسانوں کے اعضاء بھی زندہ انسانوں میں ٹرانسپلانٹ کیے جا سکتے. ایک آدمی اگر حال ہی میں مرا تو ابھی اس کا دل اور جگر یا گردے تازہ ہیں تو فوراً کسی یعنی جو مستحق ہے، وہ ضرورت مند ہے، ہاسپٹل میں لسٹ میں بنا ہوا ہے، تو اس کو فوراً پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اچھا، لمبی عمر کے حصول کے لیے اور طریقہ بھی ہے جس پر سائنسدان جو ہے اور لیبارٹریز پہ کام ہو رہا ہے، وہ ہے کہ لیبارٹری میں 3D بائیو پرنٹنگ سے نئے اعضاء تیار کرنا. اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ ہو گیا ہوا ہے، لیکن بڑا بریک تھرو ابھی اس لیے نہیں کہ ابھی اس پہ مسلسل بڑا کام ایک وسیع سطح پہ، کمرشل سطح پہ، انڈسٹریل سٹیج پہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن کام ہو رہا ہے اس پہ، اور سائنسدانوں کو یقین ہے کہ وہ یہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ جین ایڈیٹنگ اور سٹیم سیل ریسرچ، جس کے لیے ذریعے ٹیکنالوجی یعنی کہ جو ہے ری جنریٹیو میڈیسن جو ہے، یہ کرسپر ادارے نے ہے، اس نے بتایا کہ میڈیسن جو انسانی جسم کے سیلز میں خلیوں کو، یعنی سیلز کو دوبارہ جوان بنانے یا نئے خلیات پیدا کرنے میں مددگار ہوتی ہے. یعنی یا تو آپ کے جو خلی ہیں، کیونکہ ہم خلیوں پر مشتمل ہے نا ہمارا جسم، تو ان خلیوں میں ایجنگ ایک نیچرل پروسیس ہے. تو اگر کچھ ایسا علاج کیا جائے سٹیم سیلز کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے کہ آپ کے سیلز بوڑھا ہونے میں دیر لگائیں، تو آپ بہت زیادہ عرصے تک جوان رہ سکیں گے. روس میں اس شعبے کی سنجیدگی، اب یہ تو ہم نے باتیں کی نا ان کے حوالے سے، صدر شی جن پنگ اور صدر ولادیمیر پوتن کے حوالے سے، تو میں نے جب اس پر تحقیق کی کہ روس میں اس شعبے کی سنجیدگی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نیو ٹیکنالوجیز فار ہیلتھ پریزرویشن، یہ روس کا ایک پروگرام ہے. اس میں بتایا گیا کہ سن 2030 تک تقریباً $2.5 ارب کی سرمایہ کاری مختص کر دی گئی ہے جو خرچ ہو رہی ہے اس پہ، اس کی تحقیق کے لیے. ابھی سارے تحقیقی اسٹیج پہ ہے. تو روسی ایٹم کی ایک یعنی ایک ادارہ ہے جو روسیٹم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی ایک رپورٹ کے مطابق 2030 تک بائیو پرنٹنگ کے ذریعے خون کی نالیاں اور ممکنہ طور پر انسانی جگر تیار کیے جا سکیں گے. یہ رپورٹ روسیٹم کی 2023 کی سالانہ رپورٹ میں شائع ہوئی تھی. ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یعنی جس سے ذاتی انوالومنٹ صدر پوتن کی نظر بھی آئے گی کہ ان کی بیٹی ماریا وورونسووا
एंड्रोक्राइनोलॉजी यानी एंड्रोक्राइनोलॉजी और पीडियाट्रिक्स की माहिर है, डॉक्टर है। 2011 में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने मेडिसिन में ग्रेजुएशन की थी। वो एंटी एजिंग और जेनेटिक्स प्रोग्राम्स की सुपरवाइजरी टीमों का हिस्सा है। BBC के मुताबिक जो उन्होंने उसकी प्रोफाइल की कि मारिया जो है वो अरबों डॉलर के रियासती मंसूबों पर बराह रास्त शामिल है। इस खबर के इस अंदाज से लगता है कि BBC ने एक तंज करने की कोशिश की है कि क्योंकि पुतिन की बेटी है लिहाजा उस पर अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए। अरबों से मुराद यहाँ पे 2.5 अरब है, वो 2.5 अरब भी कह सकते थे, लेकिन अरबों डॉलर का मतलब है कि एक तंज किया गया है कि एक सदर जो है वो अपनी बेटी के एक मंसूबे पर इतने पैसे खर्च कर रहा है। हालांकि ये एक तहकीकी है और बेटी उसकी काबिल है। ये सब बातें हमें एक और पहलू की तरफ ले जाती हैं। अब ये सरमायाकारी, रिसर्च की क्वालिटी, बड़ी टीमें, ये मैंने बात कर दी, लेकिन इसमें एक इखलाकियात का भी एक पहलू है। आपने सुना होगा स्टेम सेल्स पे, 3D प्रिंटिंग पे और ट्रांसप्लांट के मामले में बड़ी बड़ी गैर अखलाकी चीज़ें भी हो रही हैं। गरीब मुल्कों से गुर्दे ख़रीदे जाते हैं और अमीर लोगों को दिल लगा दिए जाते हैं। गरीब लोगों की पहली ज़िंदगी का में वो जल्दी मर जाते हैं और अमीर लोग जो अपनी ज़िंदगी बढ़ा लेते हैं। लेकिन मगरबी मीडिया चीन पर इल्ज़ाम लगाता है कि वहाँ कैदियों से ज़बरदस्ती आज़ाद लिए जाते हैं। ख़ास तौर पे उनका इल्ज़ाम है कि उइग़ुर मुसलमानों की जो अक़लियत है सिंकियांग सूबे में, उनके गुर्दे और जिगर वगैरह के हिस्से जो निकाल लिए जाते हैं और वो सेहतमंद अमीर चीनियों को लगा दिए जाते हैं। इसका सबूत कोई नहीं है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की एक गेस्टिमेट्स किए जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भी ऐसे खदशात ज़ाहिर किए गए। ये महज इल्ज़ामात हैं जो कि मगरबी मीडिया ने आयद किए हैं। अब यहाँ पे समझने की बात है कि मगरबी मीडिया और कई थिंक टैंक्स जो कि मगरब से जिनका ताल्लुक़ है, चीन से उनका रवैया बहुत ही मुआनिदाना और बदनीयती पर मबनी है। इसलिए उनके इल्ज़ामात को एहतियात से देखने की ज़रूरत है। आप कोई भी खबर देखिएगा मगरबी मीडिया जो चीन या रूस के बारे में, ये ऐसे मुल्क जिनको वो अपना दुश्मन समझते हैं, ईरान भी आता है, वेनेज़ुएला भी आता है, तो ऐसे तमाम ममालिक को वो बहुत ही मनफी अंदाज से पेश करते हैं कि वहाँ पे डिक्टेटर्स हैं, ये हैं। और इन मुल्कों का हाल देख ले कि पूरे अवाम चीख रहे हैं कि ये काम ना करो, वो काम ना करो, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बाई पार्टीजन सिस्टम बन गया हुआ है। अमेरिका में फर्स्ट डेमोक्रेट्स हैं या रिपब्लिकन्स हैं, पॉलिसीज़ एक जैसी है। बरतानिया में भी टोरीज़ हैं या लेबर है, पॉलिसीज़ एक जैसी हैं। और ये अभी हम ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता में जो इन दोनों की खारजा पॉलिसी है, हुकूमतें बदल गई, लोग इधर उधर हो गए, पॉलिसीज़ नहीं बदली हैं। बहरहाल ये बयान करने का मतलब ये है कि मगरिब का एक अपना ज़ाविया है और उसी एंगल से, उसी अंदाज से वो चीन और रूस की किसी भी चीज़ को देखते हैं। आपने देखा होगा अभी जब ये बीजिंग में 3 सितंबर को परेड हुई है तो मगरबी मीडिया ने उसको किस तरह एक मनफी अंदाज से पेश किया। ज़ाहिर है चीन ने फ़ौजी ताकत का मुज़ाहरा किया है, परेड की है, लेकिन आप उसको न्यूट्रल अंदाज से भी पेश कर सकते थे, तो ऐसा नहीं है। बहरहाल चीन इनके जवाब में ये कहता है कि 2015 के बाद से तमाम आज़ा सिर्फ रज़ाकार या वॉलंटरी डोनर से लिए जाते हैं। यानी एक किस्म का चीनी तस्लीम के शायद उससे पहले ये होता होगा, कोई इतना वसी सतह पर नहीं होता था। ये बात चीनी वजारत सेहत ने 2017 में शाया होने वाली अपनी एक रिपोर्ट में पेश की थी। अच्छा, अब ये चीन पर बात हो गई। मगरिब जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो अपने बारे में बात नहीं करता। अब मगरिब भी इन इल्ज़ामात या इस किस्म के इल्ज़ामात से पाक नहीं है। ये ना समझे कि मगरिब ऐसा बिल्कुल नहीं होता और सिर्फ चीन और रूस पर इल्ज़ामात ऐसे लगा दे या किसी और तीसरे मुल्क पे ऐसा इल्ज़ाम लगा दे, इंडिया पे लगा दे, श्रीलंका पे लगा दे, इन पर काफ़ी इल्ज़ामात लगे हैं। तो ऐसा मगरिब पर भी लगते हैं इल्ज़ामात। और कौन लगाने वाला इल्ज़ाम? सुने, आलमी इदारे सेहत, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में गैर कानूनी ऑर्गन ट्रेड में मगरबी ममालिक भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $1.5 अरब मालियत के ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग होती है। ये रिपोर्ट कब शाया हुई थी? 2017 में। तो अब ये आप कह लें कि 1.5 अरब से ज़्यादा हो चुकी होगी, 2.5 अरब या 3 अरब तक जा चुकी होगी। और ये सब कुछ बुलंद इखलाकी दावों और सख्त कवानीन के बावजूद मगरिब वगैरह में हो रहा है। अच्छा, अब ये एक चीज़ ज़हन में रखिए कि ये जब कहीं से ये कोई ह्यूमन ऑर्गन उठाते किसी गरीब मुल्क से, अफ्रीका के या पाकिस्तान के, हमारे तो एक दोस्त आरिफ शमीम है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, जब वो दी न्यूज़ में होते तो उन्होंने एक रिपोर्ट की थी
کہ پاکستان کے خاص اور بلکہ لاہور شہر کے مفصلات میں ایک جگہ پر کتنے زیادہ لوگ ایسے دیکھے گئے تھے جنہوں نے ایک ایک گردہ ڈونیٹ کیا ہوا تھا، اور جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی تو پتہ چلا کہ انہوں نے 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ کا بیچا ہوا تھا، بعض نے 60-80 ہزار کا بھی بیچا تھا، اور یہاں پہ عرب ممالک کے امیر لوگ آتے تھے، ان کو یہ گردے پیوند کاری یا ٹرانسپلانٹ کر کے لگا دیے جاتے تھے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیے کہ یہ بات سمجھے 90 کے دہائی کی بات میں کر رہا ہوں، تو جب اس وقت ہو رہا تو یہ بات بھی ہوتا رہا ہوگا۔ تو ان سے تو لیا انہوں نے 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا، لیکن جب یہ ڈونر کو پیش کیا تھا وہاں پہ 5 لاکھ سے لے کے 10-15 لاکھ کا دیا جاتا ہے، جتنی بڑی پارٹی اس حوالے سے، جتنی بڑی پارٹی کی ضرورت ہے اس کو اس حوالے سے دے دیا جاتا ہے۔ تو امریکہ اور یورپ میں زیادہ بکتے ہیں، تو ان کی وہاں پہ امریکہ اور یورپ میں جو جیلیں ہیں ان کے قیدیوں اور غریب ممالک کے شہریوں کے گردے بلیک مارکیٹ کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی بتایا آپ کو ایک مثال پاکستان کی، صرف پاکستان کی مثال نہیں، اور بھی کئی ملکوں کی مثال ہے، فی الحال یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں بھی بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں سے اس پر بڑی اچھی ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں، تحقیقی رپورٹ بھی ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ یہ ٹریفکنگ ہو رہی ہے بلکہ اس میں مافیاز کا بھی انکشاف ہوا کہ کچھ بڑے بڑے لوگ، طاقتور لوگ، سیاستدان، یعنی جو بھی حکومت میں طاقت کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، چاہے وہ سول ہوں چاہے وہ فوجی ہوں، وہ پھر اس کاروبار میں پیسہ بنانے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کام صرف مغرب میں ہی نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اسرائیل میں بھی اس کے الزامات بہت لگے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جو فلسطینی ہلاک ہو جاتے ہیں اور ان کی لاشیں بھی اٹھائی نہیں جاتی اور اسرائیل قبضے میں لے لیتا ہے تو ان کی آزاد چرا لیتا ہے۔ یہ ایران یا لبنان یا یمن یا چین یا روس یا انڈیا نے نہیں الزام لگائے ہیں، یہ اسرائیلی اخبار ہارٹس نے 2009 میں لگائے تھے، اور اسے بتایا تھا کہ مقبوضہ فلسطین میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کے آزاد نکال لیے جاتے ہیں۔ ایسے الزامات خاص طور پر غزہ کی حالیہ جنگ کے دوران بھی لگائے گئے ہیں، مختلف این جی اوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ مغربی میڈیا اس معاملے میں ان پر یقین نہیں کرتا، اس لیے کہ مغربی میڈیا کی پوری کوشش ہے کہ اسرائیل کے مظالم کو پردہ ڈالا جائے، اس پہ چھپایا جائے۔ اسرائیلی حکام ہمیشہ انکار کر دیتے ہیں اور مغربی میڈیا فوراً ان کے انکار کو صحیح انکار سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ خبریں بار بار سامنے آتی رہی ہیں، اور مغربی اداروں نے، ان کی حکومتوں نے یا میڈیا نے اس پر بھرپور تحقیقات نہیں کی ہیں۔ اسرائیل سے کون پھڈا ڈالے؟ یہ تو ہوگی نا بات، ہم اس پہ زیادہ طویل سے نہیں جاتے، لیکن میں نے اشارہ تو دے دیا کہ ڈونرز کے اعضاء کا یہ اخلاقی پہلو کا معاملہ ہے، اگرچہ یہ بہت اہم ہے، مگر ہم اس کی وجہ سے نہ سوچیں کہ ڈونرز میں کے دیتے وقت کوئی بد اخلاقی یا غیر قانونی کام ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب اس میں یہ بہت سارا کام جو ہے اخلاقی دائرے، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، آگاہی ہو رہی ہے۔ لوگ اب اگر کسی کو پیسے لے کے بھی دیتے ہیں ڈونیشن کے طور پہ، تو وہ اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا بلیک میل کر کے یا اس طرح سودے بازی ہو رہی ہے۔ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، مفت بھی دیتے ہیں اور انسانی ہمدردی میں بھی دیتے ہیں، اور کچھ امیر لوگ جو تھے وہ اس انسانی ہمدردی میں لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ان کو ایک افزانہ بھی دے دیتے ہیں۔ اس طرح بھی یہ کام ہو رہا ہے، اب یہ باقاعدہ کمرشل لیول پہ کام ہو رہا ہوگا چھپ چھپا کے، لیکن قانون موجود ہے جو اس کو روک رہا ہے دنیا بھر میں، کم از کم عالمی سطح پر کم ہے، بہت کم ہوا ہے۔ تو اب قانونی دائرے میں اور اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں جو سائنسی ترقی اور ریسرچ کا سفر ہے وہ مجموعی طور پر اخلاقی دائروں میں رہتے ہوئے اب جاری ہے اور یہ جاری رہے گا۔ اور اینٹی ایجنگ یعنی بڑھاپے کے خلاف جنگ صرف انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹ سے ہی نہیں ہوتی رہی، بلکہ لیبارٹریز میں 3D طریقوں سے بنائے جانے کے عمل سے بھی کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس پورے عمل میں کچھ اس تحقیقات میں آگے کام بڑھ رہا ہے، اور ہیومن جینز اور سٹیم سیلز پر ریسرچ کے ذریعے بھی انسانی زندگی کو لمبا کرنے کے منصوبوں پر عمل ہو رہا ہے، اور سٹیم سیلز کی بہت سارے منصوبے جو ہے یا پروجیکٹس جو ہیں وہ کامیاب سمجھے جا رہے ہیں۔ تو اس میں بہت سکوپ ہے کہ یہ انسانی اعضاء کو ٹرانسپلانٹ کی اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو، امیڈیٹلی ضرور ہو، لیکن ایک وسیع سطح پر لوگوں کی، ہجوم انسانی کی یا پوری قوم کی یا پورے معاشرے کی جو زندگی ہے وہ سٹیم سیلز کے ذریعے یا اس سے متعلقہ جڑی ہوئی ادویات یا خوراک جو ہے اس میں بہتری لا کے انسان کی ایک زندگی بڑھائی جا سکے گی، اور ان منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ اب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کتنی کہانیاں، قصے اور دیو مالائی کے واقعات جو ہیں وہ جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جنہوں نے انسانی ذہن اور ثقافت کو زیادہ عمر کی جو خواہش ہے اس میں یہ دیرینہ خواب بنا کے پیش کرتے ہیں۔ انسان اور انسانی تہذیب ہمیشہ سے لمبی عمر
اور جوانی کی خواہش کے جذبات سے جڑی ہوئی ہے۔ قدیم کہانیوں، فلسفے اور سائنس میں یہ خواہش بار بار ظاہر ہوتی ہے، جیسے الکیمسٹ، تلاش جوانی یا یونانی مالوں کی مثالیں اب دیکھ لیں۔ ہمارے مسلمان بہت سارے سائنسدان ہیں جو لمبی عمر کی دوائیاں بنانے کی کوشش کرتے رہے، کچھ کامیاب بھی ہوئے، کچھ نہیں کامیاب ہو سکے، لیکن سائنٹیفکلی کام اب ہو رہا ہے وسیع سطح پہ۔ اگر آج کوئی طاقتور ملک یہ انسان کے اس خواب کی تعبیر یا اس خواب کو پورا کر دے اور واقعی اس خواہش کا کوئی عملی حل پیش کرتے، تو وہ نہ صرف سائنسی بلکہ ثقافتی اور سیاسی اعتبار سے بھی انسانی تاریخ میں ایک انقلابی مقام حاصل کر لے گا۔ موجودہ دور میں یہ اہمیت واضح طور پر چین اور روس کو حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ اینٹی ایجنگ اور انسانی اعضاء کی بائیو ٹیکنالوجی میں بڑی سرمایہ کاری کر کے اس بنیادی خواہش کو پورا کرنے کی سمت میں کام کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ صرف دفاعی ٹیکنالوجی میں راکٹ بم، میزائل F-16 جیسی یا J-35 جیسے یا U-35 جیسے یا اس طرح کی چیزوں میں نہیں لگے ہوئے ہیں، بلکہ انسانی اعضاء کی دیر پا ترقی اور انسانی زندگی کی بھی طوالت جو ہے اور اس کے مستقبل کی صورتحال پر اثر ڈالنے کے ممالک بن رہے ہیں۔ یعنی ان کی ان تجربات سے، ان تحقیقات سے اور ان کے نتائج سے انسانوں کی زندگی یا بنی نوع انسان کی جو اوسطاً عمر ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ چینی رہنما شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کی جو نجی گفتگو جو بائک آن رہ جانے کی وجہ سے دنیا نے سن لی، وہ اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ یہ دونوں طاقتور ممالک اس فیلڈ میں کیا اہداف رکھے ہوئے ہیں جس کا بنی نوع انسان کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، کیا ہم واقعی 150 سال زندہ رہ سکیں گے، یا زندہ رہ سکنے کی ہماری اگلی نسل ایک امید رکھے؟ کیا ہم امید رکھیں کہ مستقبل میں ہم محض زیادہ عمر ہی نہیں بلکہ بہتر صحت مند رہ کر اور متحرک اور جوان زندگی حاصل کر سکیں گے؟ یعنی کہ ہماری عمر 150 جب ہوگی تو ہمارا بڑھاپا 50 یا 60 سال سے نہیں شروع ہوگا، وہ 100 سال کے بعد شروع ہوگا، اور 100 سال تک ہم جوان رہیں گے۔ سوچے زندگی کا تصور کیسے بدل جائے گا۔ روس اور چین نے اس میدان میں مغرب کی نسبت رفتار، وسعت اور وسائل دونوں میں کافی برتری حاصل کر لی ہے، بہت آگے وہ امریکہ سے خاص طور پہ، اور ان کے پاس تربیت یافتہ ماہرین کی صلاحیتوں کو بھی اگر ہم کنسیڈر کریں جو ہے ان کے پاس، تو مغرب کے لیے ان کا مقابلہ کرنا تاحال مشکل نظر آتا ہے۔ اب یہ سوال نہیں رہ گیا کہ کیا ایسا ہو سکے گا، یعنی اب یہ خواب ایسا نہیں کہ ہم خواب ہی دیکھتے رہیں گے، نہیں، یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کب اور کن کن طبقوں یا لوگوں کے لیے ہو سکے گا؟ یہ صرف امیر کے لیے ہو سکے گا؟ یعنی ابھی سوال یہ کہ کیا یہ ٹیکنالوجی سب کے لیے دستیاب ہوگی، یا صرف با وسائل طبقات کے لیے، یا چند بڑی اور امیر قوموں کے لیے، یا ہر دنیا میں سب کو یہ حاصل ہو سکے گا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی ہمارے مستقبل کو کیسے بدل سکتی ہے، اور کیا واقعی یہ سہولتیں سب کو میسر ہوں گی؟ ضرور کامنٹس میں آپ اپنی باتیں لکھیے، اپنی رائے دیجیے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔